اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو میجر امپورٹنٹ میڈیسنز ہیں اس کے اوپر وہ مسنگ ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ وہ میڈیسنز کیوں مسنگ ہیں۔ کہ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہو کہ بالکل ہی دیوالیہ نکل گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، اور ہر طرف سے ہر کنٹری جو ہے وہ ناراض ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے کسی کا بھی نام لے۔ برٹشرز ہم کیوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے بیچ رہے، کیونکہ وہ ہمارے کلچر کو ٹریولائز کر رہے تھے کبھی تو اسی مطلب ہر ایک جو ہمارے کلچر کی ایک ایک چیز کو وہ ٹریولائز کر رہے تھے۔ کسی ملک میں اسینشیل گڈس کی پرائسز بڑھ رہی ہوں، کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ نیچے چلی جائے، ڈراپ ہو جائیں، ڈیفالٹ کا خطرہ ہو، اور کریڈٹ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ، کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن ورڈ ہو جائیں، تو سمجھیں کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو میجر امپورٹنٹ میڈیسنز ہیں اس کے اوپر وہ مسنگ ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ وہ میڈیسنز کیوں مسنگ ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ملک کے جو بڑے اسٹیٹ ایسٹس ہیں ان کو فوراً ممالک کو بیچ دیں گے۔ ایمرجنسی سیل کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے تاکہ جو باقی معاملات ہیں وہ نہ ہوں۔ اب یہ آپ امیجن کریں کہ ایک آرڈیننس لانا پڑ رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کو امیڈیٹلی بیسس پہ، اور یہ ایک انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن آرڈیننس ہے جس میں سینٹر کو، ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کیا گیا ہے کہ اور انسٹرکٹ کیا گیا ہے صوبوں کو کہ جی لینڈ ایکوزیشن جو امیڈیٹلی کرنی پڑے گی۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان میں پنجاب کی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہاں پہ کل ایک الیکشن ہوا، سپریم کورٹ نے اس الیکشن کا نوٹس لے لیا، عمران خان کی پارٹی وہ الیکشن ہار گئی، لیکن عمران خان کیونکہ جو بھلے اسٹیبلشمنٹ ہو، بھلے جوڈیشری ہو، بڑے ادارے ہوں، اس سب کے خلاف ایک محاذرائی شروع کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے پاور نہ دی گئی تو ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا اور ملک سری لنکا بن جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کنٹینیوسلی ایک بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں بیسیکلی جو آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں ان کے جو پاور پلانٹس کے جو شیئرز ہیں وہ یو اے گورنمنٹ کو دیے جائیں گے، جس سے 2 سے 2.5 بلین ڈالر کا جو ڈیفالٹ ہے ہم اس سے بچ سکیں گے۔ سو یہ ہے پاکستان کی اس وقت سچویشن۔ اب میں آپ کو بتاؤں دوستوں کہ یہ کیسے، جسے کہتے ہیں نا ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو اس ملک کی کرائسس جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ اس کو بولتے ہیں ٹیکسٹ بک کرائسس، یا کرائسس جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کرائسس ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں ہوں تو سمجھے آپ کا جو ملک ہے اس میں معاملات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہو، پاکستان ڈیفینیٹلی ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، کیونکہ ہمارا آئل تو سارے کا سارا باہر سے آتا ہے، اس میں تو کوئی چیز شک نہیں ہے۔ جب آئل سارا کا سارا باہر سے آتا ہے تو ہمارے پاس تو انرجی کے ریسورسز ہی نہیں ہے، ہمیں تو ڈالر جانا ہی جانا ہے۔ سو اب یہ امیجن کر لیں کہ جب ڈیپینڈنٹ کنٹری ہو، اور ہم صرف آئل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہماری فوڈ شارٹیجز بھی ہیں، اور فوڈ شارٹیجز ہے جس میں گندم ہے جو ہے وہ میجر ہے، چینی ہے جو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، کاٹن ہمیں کئی دفعہ امپورٹ کریں۔ ہم بڑی مشکل کنڈیشن میں اس وقت ہے، ایک ایگریرین ملک ہونے کے باوجود ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ آگے دوسرا پوائنٹ، ایک جسے کہتے ہیں نا کنٹینیوس ٹریڈ ڈیفیسٹ رہتا ہے، کنٹینیوس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ آج کا نہیں ہے، وہ پرانا ہے۔ سو اس کو آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو کنٹینیوس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے کیا جو ہے وہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور ہر سال ابھی بھی جو اگر آپ بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو دیکھیں، ٹریڈ کا ایشو دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا ہم زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں اور کم ایکسپورٹ باہر بیچ رہے ہیں۔ ایک پیکڈ ایکسچینج ریٹ ہے، کانٹینیوسلی ڈراپ کر رہا ہے، کانٹینیوسلی، مطلب آپ بات بھی نہ کریں کہ آپ کا جو ایکسچینج ہے روزانہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، پھر آپ کو کانٹینیوسلی فورن کرنسی جو ہے بورو کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں پہلے کبھی لوکل بینکوں سے لینی پڑتی ہے، ہمیں انٹرنیشنل بینک سے لینی پڑتی ہے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں ہے۔ جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے کیپٹل فلائٹ۔ کیپٹل فلائٹ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ اپنا پیسے کو باہر لینا شروع کر دیتے ہیں، جب مارکیٹ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنا پیسہ سمیٹ لیتا ہے۔ اگر مارکیٹ اچھی چل رہی ہو، فری مارکیٹ ہو، بزنس چل رہے ہو، تو لوگ مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں۔ آج کل یہ ہے
کہ جب حالات خراب ہوئے ہیں تو لوگوں نے اپنا پیسہ نکال کے تو باہر بیچنا شروع کر دیا ہے, یا جسے آپ کہہ لیں کہ جو ہماری جو ریل اسٹیٹ کی جو پرائسز تھی وہ بھی خراب ہو گئی. آگے آ جائیں جس میں آپ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے, جس میں یہ چھٹا پوائنٹ ہے جس میں بیلنس آف پیمنٹ اس کنٹری سے بھی انہوں نے پاسپورٹ لے رکھے ہیں, چاہے وہ یو کے ہو, چاہے وہ یورپ کی کوئی کنٹری ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, ان سب کے جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان سب کے پاسپورٹ کو ایک دم سے کینسل کر دیں اور کہ صرف پاکستان کا پاسپورٹ رہے گا, باقی سب جگہ لیٹر لکھ دیں کنٹریز کو, ان کے نام بھیج دیں, ان کا ڈیٹا شیئر کر دیں اور کہیں کہ ان کے پاسپورٹ کو کینسل کر دیا جائے. اس کے ساتھ ہی انسان کے بچے بنیں گے, ورنہ یہ نہیں بننے والے. ان کو پتا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ تو بیچارہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور نہیں جا سکتا, یا لاہور سے کراچی نہیں جا سکتا, یا اس طرح کی جیسے کہنی چاہیے کہ ملک کے اندر ہی اندر ٹریول نہیں کر سکتا. اور یہ جو ہے یہ ایسے لندن اور امریکہ جاتے ہیں 1 دن کے لیے اور 4 دن کے لیے, اور کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو. تو ظاہر ہے ان جیسے لوگوں کو کنٹرول میں کریں گے تبھی کچھ ہوگا. اور اس میں ابھی عمران خان نے اور کچھ کیا اور نہ کیا, اور ایک ایسا کام کیا ہے فوج کے اندر بھی انہوں نے جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر پایا, وہ یہ کہ فوج کے اندر 2 ٹکڑے انہوں نے کر دیے, 2 گروپس انہوں نے فوج کے اندر جو کریٹ عمران خان نے کیے ہیں وہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کریٹ کر پایا تھا. اب ظاہر ہے کہ بھائی لوگ بھی 2 حصے میں, ایک طرف باجوہ صاحب ہیں اور دوسری طرف جنرل فیض ہیں, مگر لگ یہ رہا ہے ابھی جو سچویشن چل رہی ہے بہت ممکن ہے, بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ بالکل نومبر تک پہنچتے پہنچتے اچانک سے ایکسٹینشن کی خبر آ جائے باجوہ صاحب کی. اور اگر باجوہ صاحب آئے تو وہ کم از کم عمران خان کو تو لائیں گے نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف کنواں ہے اور دوسری طرف کھائی ہے پاکستان کے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگے تو بچاؤ ہو جائے گا یا وہ آگے تو بچاؤ ہو جائے گا. ان کو نکلنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ یہ ان سب ڈوئل نیشنلز کے پاسپورٹ کینسل کریں, ان کو کہیں تمہارا جو پیسہ باہر ہے, چاہے وہ تمہارے کیش کی شکل میں ہے, چاہے پراپرٹی ہے, چاہے تمہاری اولاد کی شکل میں ہے. عمران خان بھی اپنے دونوں بیٹے یہاں بلائیں, یہاں پر رکھیں. جو باقیوں کو تانا مارتے رہتے ہیں کہ جی ان کے بچے تو باہر ہیں, عمران خان کے کون سے میاں والی میں بیٹھے ہوئے, ان کے بھی لندن میں بیٹھے, اپنے دونوں بیٹوں کو بلکہ بیٹی کو بھی, تینوں بچوں کو اپنے یہاں بلائیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ واپس آئیں, اور باقی لوگ بھی سب ادھر لے کر آئیں, اور ہر اپنا پیسہ پاکستان میں لگائیں, اور کھانے کا موقع بہت ملے گا. بہت زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہے پاکستان کی, لوگوں نے اربوں روپے بنائے ہیں یہیں بیٹھ کے. تو اگر یہ واپس اپنا کچھ پیسہ لے آئیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو آگے کھانے کے موقع اور بھی آئیں گے. انہوں نے اپنے سے آگے اگلی جو جنریشن ہے اس کو بھی یہی سکھایا ہے, اس کو بھی جو ہے ملک سے پیار کرنا یا کسی قسم کی نیشنلٹی یا کسی قسم کا ایسا کچھ نہیں سکھایا جس سے ان کو یہ لگے کہ جی ہمیں اس کنٹری کو بچانا ہے یا اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ہر ایک جو آتا ہے وہ پچھلے سے بڑھ کے کھانے کی کوشش کرتا ہے. تو کھائیے جی, آپ کے باپ کا مال ہے, بالکل کھائیے, تل کے کھائیے, چاہے ابال کے کھائیے, ملک کو جیسے مرضی کھائیے, لیکن پہلے بچائیں گے تو کھائیں گے نا, ورنہ کیا ہوگا. اور وہاں پہ بھی اگر یہ بھاگ بھی جاتے ہیں, فار ایگزامپل جو ڈوئل نیشنل ہے, وہاں پہ ان کی کوئی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. سب کو پتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں, سب کو پتا ہے یہ کیسے آئے ہیں, اور سب کو پتا ہے یہ کون ہے. اس لیے یہ چیز ان کے دماغ سے نکل جانی چاہیے کہ وہاں